الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے فعل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب تو دیکھے انہیں کہ بہودہ بحثیں کر رہے ہیں ہماری آیتوں میں، تو منہ پھیر لیں ان سے، یہاں تک کہ وہ الجھنے لگیں کسی اور بات میں، اور اگر بھلا دے شیطان تجھے تو مت بیٹھو ان ظالموں کے ساتھ یاد آنے کے بعد، اور نہیں ہے ان پر جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے ان کافروں کے حساب سے کچھ بوجھ، البتہ نصیحت کرنا فرض ہے، شاید کہ وہ باز آ جائیں، اور چھوڑ دے ان کو جنہوں نے بنا لیا ہے اپنا دین کھیل اور دل لگی، اور دھوکہ میں ڈال دیا ہے انہیں دنیاوی زندگی نے، اور نصیحت کرو قرآن پاک سے تاکہ ہلاک نہ ہو جائے کوئی آدمی اپنے عملوں کی وجہ سے، اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حمایتی نہ سفارشی، اور اگر وہ معاوضہ میں دے ہر بدلہ تو نہ قبول کیا جائے گا ان سے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہلاک کیے گئے ہیں بے وجہ اپنے کرتوتوں کے، ان کے لیے پینے کے واسطے کھولتا ہوا پانی ہوگا، اور دردناک عذاب ہوگا بے وجہ اس کفر کے جو وہ کرتے رہے تھے۔ پچھلی مرتبہ کا اللہ تعالیٰ کا فرمان آپ کو سنایا تھا، جب انسان مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو اس وقت وہ گڑ گڑا کر دل سے فریادیں کرتا ہے، اے اللہ تعالیٰ، اب اگر تو مجھے اس مصیبت سے بچا دے، میں توبہ کرتا ہوں اور تیرا شکر گزار بندہ بن کر رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ مالک الملک رحمان و رحیم فریاد سنتا ہے اور اس مصیبت سے اور آفت سے بچا لیتا ہے، مگر یوں ہی انسان بچتا ہے اور نجات پاتا ہے تو پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بغیر دوسرے ذرائع کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ان کی سزا کے طور پر عذاب نازل کرتا ہے اور کر سکتا ہے، خواہ آسمان کی طرف سے یا پاؤں کے نیچے سے، یا ان کو گروہوں میں بنا کر ایک دوسرے کے ہاتھوں مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گزشتہ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لو کیا ہوا باغی قوموں کے ساتھ، لیکن پھر بھی مشرکین مکہ اس سچی اور حقیقی حقیقت کو جھٹلاتے ہیں۔ ہر چیز کا وقت مقرر ہے، ان کو وقت آنے پر معلوم ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 نفل پڑھ کر دعا فرمائی، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دعائیں کی۔ پہلی دعا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو آسمانی آفتوں سے بچایا جائے، دوسری دعا وباؤں سے بچایا جائے، اور تیسری دعا کہ آپس کی لڑائی سے بچایا جائے۔ پہلی 2 دعائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قبول ہوئیں، لیکن تیسری دعا سے منع فرما دیا گیا کیونکہ اس نے ہونا تھا۔ چانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد معاویہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے بغاوت کی تو بے شمار نقصان ہوا، یہاں تک کہ فساد بڑھتا چلا گیا کہ مدینہ پاک میں حرم پاک کی بے حرمتی، مکہ معظمہ میں کعبہ شریف کی بے ادبی، اور پھر کربلا کا ظلم عظیم۔ یہ فساد کیوں ہوئے؟ صرف اس لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں میں نہ رہی، اور ذاتی مفاد سامنے آ گیا جس پر دین قربان کر دیا گیا۔ جب تک نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سینے منور تھے، اپنے باپ کے قاتل کو بھی ایمان لانے پر سینے لگا لیا، اس لیے کہ صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیش نظر تھی۔ اپنی ہر آسائش، ہر فائدہ، حتیٰ کہ جان و مال، اولاد، ماں باپ، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان تھے۔ عتبہ کو اس کے بیٹے کے سامنے ہلاک کیا گیا، اور لکڑیوں سے اس کی سڑی ہوئی لاش کو دھکیل کر کنویں میں ڈال دیا گیا۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ غم سے ان کا رنگ سیاہ ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں تم کو دکھ ہو رہا ہے؟ عرض کیا کہ جناب دکھ ہوا ہے، لیکن اس لیے نہیں ہوا کہ میرا باپ کی بے عزتی ہوئی یا وہ قتل ہوا، بلکہ اس لیے ہوا
کہ کاش وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لیتا اور اس کا یہ انجام نہ ہوتا۔ اس پر آپ کو بتایا تھا کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی انسان کو صحیح مسلمان بناتی ہے۔ آج کا فرمان بھی انہیں دشمنان اسلام کے متعلق ہے جو ظلمت اور جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم تھے، جس کی وجہ سے شیطان کے اشاروں پر ناچتے تھے اور ہر وقت دین اسلام اور اہل اسلام کے خلاف سوچتے اور سازشیں کرتے تھے اور محفلیں منعقد کرتے تھے۔ چونکہ اہل اسلام اور وہ ایک ہی جگہ کے رہنے والے اور رشتہ دار تھے، اس لیے انہیں آپس میں ملنا جلنا پڑتا تھا۔ مومنین کو ہدایت ہوئی کہ جب ان لوگوں کی محفل میں کسی کام سے جائیں تو دیکھ لیا کریں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے خلاف باتیں کر رہے ہوں کہ ان سے اس وقت منہ موڑ لیں، یہاں تک کہ وہ کوئی دوسری بات شروع کریں تو پھر ان سے اپنی غرض کے مطابق ملاب کریں۔ اسلام اور کفر میں کشمکش چل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام جہاں بھی موقع دیکھتے مخلوق خدا کو خدا کی طرف متوجہ کرتے اور جو پیغام ان کے پاس ہوتا اس سے آگاہ کرتے اور نجات حاصل کرنے کی نصیحت کرتے رہتے تھے۔ اس میں بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی کیونکہ اکثر مسلمان غریب تھے، اس لیے طاقتور کفار ان پر ہر طرح کا ظلم ڈھاتے، ہر اذیت دیتے اور ہر قسم کے لالچ بھی دیتے تھے۔ لیکن جس نے ایک بار اسلام کا لطف اٹھا لیا پھر وہ کسی صورت منہ نہ موڑتا، خواہ اسے بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑتی۔ مشرکین اور کفار اور گمراہ اہل کتاب بھی ہر طرح سے ہر مجلس میں اسلام کے خلاف ہردہ سرائی کرتے، اچھائی کو برائی کی شکل میں پیش کرتے اور ان کا تقیہ کلام ہی اسلام کے خلاف اور بتوں کی پرستش کی ترغیب ہوتا۔ اس پر اہل اسلام کو اس فرامین الہی میں آگاہ کیا گیا اور ایسے راستے پر چلنے کا حکم ہوا جو ان کے دین کو بچائے۔ حکم ہوا کہ بے شک تم کو ان سے معاملات میں ملنا اور ان کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، لیکن یہ دیکھ لیا کرو کہ وہ ایسے وقت میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب وہ اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہوں، اور پھر جب وہ اسلام کے خلاف گفتگو چھوڑ کر دنیاوی بات شروع کریں تو ان میں اپنے معاملات کے لیے اٹھو بیٹھو۔ دوسری نصیحت یہ ہوئی کہ تم کو اپنا کام نہیں بھولنا، تم پر تبلیغ اسلام فرض ہے، اس لیے کوئی زمانہ یا کوئی مانے یا نہ مانے اس کی اپنی قسمت، مگر تم کو جب بھی موقع ملے لوگوں کو اسلام سے متعارف کراؤ جس میں ان کی دینی اور دنیاوی نجات ہے، اور اس معبود حقیقی سے متعارف کراؤ جس نے سب کو پیدا کیا ہے اور جو مارے گا اور جس کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس کے ساتھ یہ ہدایت بھی ہوئی کہ وہ لوگ جو برے اعمال کرتے ہیں اس کا تم پر کوئی بوجھ نہیں، تم پریشان نہ ہو، تمہارا کام راہ راست کی تبلیغ کرنا ہے اور اس پر چلانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور ان کی قسمت ہے۔ آج بھی یہی حالت ہے، جدھر دیکھو شیطان کی راہ کی طرف ترغیب ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کی برائی بیان کی جاتی ہے، مگر جن کو اللہ تعالیٰ اپنے راستے پر چلاتا ہے اسلام کے لیے جینا مرنا ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے، اور یہ نعمت انہیں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے۔ اسی وجہ سے یہاں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلقین کی جاتی ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے یاد الہی کرائی جاتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔